السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ اول دوسرے یونٹ کے پہلے سبق کی پہلی مشق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس مشق کو کیسے حل کرنا ہے، بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ پہلے پورشن کے اندر ہم نے سوال بنانا ہے۔ اب سوال کس طرح بنانا ہے، حل جو استفہامی ہے اس کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد غائب متکلم یا نام وہ ذکر کرنا ہے، اور جو ہم نے ذکر کرنا ہے وہ شروع کے اندر نام لکھا ہوا ہے، یعنی جو شروع کے اندر لائن ہے وہ ہم نے حال کے بعد لکھنی ہے، اور ان کے بعد ہم نے طالب جدید مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے، اور جو مؤنث ہے اس کے لیے طالبۃ جدیدۃ استعمال کرنا ہے، کیونکہ مؤنث کے لیے طالبۃ آتا ہے، طالب نہیں آتا، اور اسی طرح جدیدۃ آئے گا، مؤنث کے لیے جدید نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات جو آگے ہم نے جو جواب دینا ہے وہ پرانا طریقہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم نے سبھی کا اس بات کے اندر نام کے ذریعے جواب دینا ہے۔ اب نام کہہ کر ہم نے آگے جو پیچھے جملہ ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے سوال کے اندر حل نکال کر۔ اب حل کے علاوہ جو ہم آگے لکھیں گے جملہ دوبارہ، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ پہلے سوال کے اندر وہ جو سوال تھا وہ غائب کے درجے میں تھا یا حاضر کے درجے میں۔ اگر تو وہ غائب کے درجے میں ہے، یعنی غائب کی ضمیر ہے یا نام ذکر کیا گیا ہے، تو جواب کے اندر وہ نام یا ضمیر آ جائے گی ایگزیکٹ اسی طرح۔ اور اگر سوال کے اندر وہ حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی، واحد مؤنث حاضر کی، تو جواب کے اندر وہ متکلم کی ضمیر سے بدل جائے گی۔ جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں شروع کے اندر حل ہوا طالب جدید، کیا وہ نیا طالب علم ہے؟ نعم جی ہاں، ہوا طالب جدید، جی ہاں وہ نیا طالب علم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم نے پہلے سوالیہ پورشن بنایا، پھر ہم نے اس کا نام کے ساتھ جواب دے کر وہی سوال کے اندر جو جملہ ہے حل کو نکال کر ہم نے آگے ریپیٹ کر دیا۔ اس طرح ہم نیچے یہ مؤنث کا لکھا ہوا ہے، اور ایک ہم آگے جو حاضر ہے اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ حل انت طالب جدید، کیا تم نئے طالب علم ہو؟ نعم انا طالب جدید، جی ہاں میں نیا طالب علم ہوں۔ یہاں پر دیکھیں سوال کے اندر مخاطب کی ضمیر تھی، تو جواب کے اندر متکلم کی ضمیر کے ساتھ وہی جملہ ہم نے دوبارہ ریپیٹ کیا۔ یہ اسی طرح حل کرنا ہے۔ ایک ہم دیکھ لیتے ہیں آخری جو نام کے ساتھ فاطمہ، حل فاطمۃ طالبۃ جدیدۃ، کیا فاطمہ نئی طالب علم ہے؟ نعم جی ہاں فاطمۃ طالبۃ جدیدۃ، جی ہاں فاطمہ نئی طالب علم ہے۔ یہ وہی طریقہ جو ابھی آپ کو عرض کر دیا۔ جو دوسرا صفحہ ہے وہ بھی ہم نے اسی طرح حل کرنا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں حاذا اور حاذی لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی غائب کے درجے میں ہوگا جیسے پہلے بتایا ہوا ہے۔ حل حاذا طالب جدید، کیا یہ نیا طالب علم ہے؟ نعم جی ہاں حاذا طالب جدید، یہ نیا طالب علم ہے۔ اس طرح یہ نیچے نام ہے، اور آگے وہ اخو کا اور اختو کا، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حل اخو کا طالب جدید، کیا تمہارا بھائی نیا طالب علم ہے؟ نعم جی ہاں۔ یہاں پر ہم دو طرح سے جواب دیں گے، یا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں جی ہاں نعم اخی میرا بھائی، یہاں پہ کاف جو ضمیر حاضر کی تھی آگے متکلم میں بدل جائے گی، جی ہاں میرا بھائی طالب جدید نیا طالب علم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اخوکا کی طرف ضمیر لٹا دیں، تو ہم یہ کہہ دیں نعم ہوا طالب جدید، کیونکہ یہ پہلے بتایا ہوا ہے کہ اگر سوال کے اندر نام ذکر ہوتا ہے تو وہ غائب کے درجے میں ہے۔ اب جواب کے اندر چاہیں تو وہی آپ نام ذکر کر دیں، اور چاہیں تو اس کی طرف ضمیر اس کے مطابق لٹا دیں۔ یہ آسان سی مشق ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔